بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی اردو کی معلمہ ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا آج لیکچر نمبر 6 یا ویڈیو نمبر 6 میں جو آپ کے لیے میں عنوان لے کر آئی ہوں وہ ہے سبق پیکر شجاعت، اور سبق پیکر شجاعت کا ہم پڑھیں گے آج صفحہ نمبر 14، 15 اور 16، ٹھیک ہے، 14 تا 16، یعنی اس کا پہلا حصہ ہوگا۔ اس کی ہم پڑھائی بھی کریں گے، وضاحت بھی کریں گے، ساتھ ساتھ میں لفظوں کی میننگ بھی بتاؤں گی اور آپ کو پیج بھی دکھاؤں گی الفاظ معنی کا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے عنوان کی طرف۔ پیکر شجاعت، بیٹا سب سے پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس سبق کا جو نام ہے پیکر شجاعت، اس کا مطلب کیا ہے۔ پیکر شجاعت ہے اور یہ ہے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے حوالے سے۔ تو ان کی حالت زندگی بھی پڑھیں گے اور وہ کس طرح سے شہید ہوئے یہ بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنے عنوان کی طرف اور اس کے معنی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیکر لفظ جو ہے وہ ہے فارسی زبان کا لفظ اور اس کا مطلب ہے مجسمہ یا کوئی ڈول یا کوئی خزانہ جو کسی چیز سے بھرا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ اور شجاعت کا مطلب ہے بہادری، دلیری، نڈر پن، جواں مردی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ کیپٹن کرنل شیر خان کے بارے میں۔ کیپٹن کرنل شیر خان جو تھے وہ عزم، بہادری، دلیری اور جواں مردی کا مجسمہ تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے یہ جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کے نئے الفاظ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے معنی جانتے ہیں۔ حمیت، حمیت کا مطلب ہے غیرت، حیا، لاج۔ سپوت، بیٹا۔ جام شہادت، شہادت کا پیالہ، شہید ہو جانا اللہ کی راہ میں۔ چھکے چھڑانا، ہوش اڑا دینا۔ صوم و صلات، صوم عربی زبان کا لفظ ہے اور صلات بھی۔ صوم کے معنی ہے روزہ اور صلات کہتے ہیں نماز کو۔ ولولہ، جذبہ۔ قفص انصری یعنی خاکی جسم، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی سرزمین غیرت، حمیت، بہادری اور جواں مردی کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ غیرت، حمیت ان دونوں کے ایک ہی مطلب ہے، بہادری اور جواں مردی کا بھی ایک ہی مطلب ہے، یعنی دلیری، نڈر پن کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہاں کی مٹی نے ہر دور میں ایسے سپوت پیدا کیے ہیں، سپوت کہتے ہیں بیٹے کو، جنہوں نے اپنی شجاعت اور دلیری کے نئے باب رقم کیے۔ شجاعت کا مطلب بھی دلیری ہے، نڈر پن ہے، بہادری ہے، اور دلیری کا مطلب بھی بہادری ہے۔ نئے باب رقم کیے یعنی نئی داستان لکھ ڈالی، رقم کرنا لکھ ڈالنا، اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ملک و ملت کی خاطر قربانیوں کا تذکرہ آتا ہے یعنی ذکر آتا ہے تو یہاں کے لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کی جو بہادری ہے اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مرد ہو یا خواتین، جب بھی وطن پاک کو ضرورت پڑی انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جان کا نذرانہ یعنی تحفہ، ٹھیک ہے۔ اس بات کی صداقت یعنی سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جھٹلایا مطلب جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، نظریں نہیں پھیری جا سکتی ان سے۔ جو قومیں محنت کے بجائے محض، محض کا مطلب ہے صرف، اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کر کے، آباء و اجداد یعنی باپ دادا کے کارناموں کا ذکر کر کے خود کو برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ زوال، پستی۔ لیکن جس قوم کا ایک ایک بیٹا جان ہتھیلی پر لیے وطن کی حفاظت کا عزم رکھتا ہو، اس قوم کو زوال کیسے آ سکتا ہے، یعنی وہ قوم پستی کا شکار کیسے ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ واوین میں 3 جملے کہے گئے ہیں اور واوین کا مطلب ہے کہ یہ کسی کے کہے ہوئے خاص الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ بہادر آفیسر آپ کی فوج کے قیمتی اثاثہ ہے، اثاثہ یعنی سرمایہ ہے۔ اس نے نہایت نامساعد یعنی انتہائی مشکل حالات کے باوجود جس جرت، بہادری اور جواں مردی کا مظاہرہ میدان جنگ میں کیا، یعنی اظہار کیا، مظاہرہ اظہار میدان جنگ میں کیا، وہ ہمارے لیے نہایت متاثر کن تھا اور بھارتی فوجیوں کے دلوں میں ان کا احترام بڑھا ہے۔ یہ الفاظ دشمن فوج کے افسروں نے ہمارے نوجوان کرنل شیر خان کے بارے میں کہے ہیں۔ یہ الفاظ ہمارے دشمن ملک کے فوجی افسروں کے ہیں جو انہوں نے وطن عزیز کے ایک بہادر اور دلیر بیٹے کے متعلق تحریر کیے۔ تحریر کا مطلب ہے لکھنا، جس نے انتہائی کشیدہ یعنی سخت ترین حالات کے باوجود
انتہائی کشیدہ حالات میں وطن عزیز کی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے اس بہادر سپوت کا نام کرنل شیر خان ہے۔ شیر خان نے کشمیر کے محاذ پر اپنے وطن کی سرزمین کا دفاع کرتے ہوئے، دفاع یعنی حفاظت کرتے ہوئے، بہادری کی ایک ایسی داستان رقم کی کہ ہمارے بدترین دشمن کو بھی اس کی بہادری اور دلیری کا اعتراف کرنا پڑا، یعنی ماننا پڑا، تسلیم کرنا پڑا۔ اس عظیم کارنامے پر حکومت پاکستان نے شہادت کے بعد شیر خان کو فوج کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا۔ نشان حیدر فوج کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور جب انہوں نے اس بہادری سے لڑتے ہوئے کہ دشمن کو بھی ان کی بہادری کا اعتراف کرنا پڑا، بہادری سے لڑتے ہوئے شہادت پائی، تو اس کے بعد حکومت پاکستان نے ان کو سب سے بڑا جو فوجی اعزاز ہے جو کہ نشان حیدر ہے وہ عطا کیا۔ بیٹا نشان حیدر 1965 کے شہداء کو بھی دیا گیا، جو کہ جن کی تعداد 10 ہے، ان میں ایک کرنل شیر خان بھی ہیں۔ کرنل شیر خان 1965 کی جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے، بلکہ 1999 میں کارگل کے محاذ پر شہید ہوئے تھے۔ اب کرنل شیر خان کی زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کرنل شیر خان 1 جنوری 1970 کو ضلع صوابی کے ایک چھوٹے سے گاؤں نوے کلے میں پیدا ہوئے۔ کرنل شیر خان کے دادا تحریک آزادی کشمیر کے اہم مجاہد تھے۔ کس کے تھے؟ کون تھے ان کے دادا؟ کرنل شیر خان کے دادا تحریک آزادی کشمیر کے اہم مجاہد تھے۔ دادا کہتے ہیں ابو کے ابو کو۔ وہ 1948 کی جنگ آزادی کشمیر میں شامل رہے اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا پوتا پاک فوج میں شامل ہو کر جہاد کرے اور کشمیر کو مکمل آزاد کرائے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے پوتے کا نام کرنل شیر خان رکھا۔ پوتا بیٹے کے بیٹے کو کہتے ہیں، اور جو بیٹی کا بیٹا ہوتا ہے اس کو نواسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شیر خان کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ اب وہ بچپن سے ہی کیسی صفات کے مالک تھے یہ بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے خالص دینی ماحول میں پرورش پائی تھی، اس لیے وہ نہ صرف صوم و صلاۃ یعنی نماز روزے کے پابند تھے، بلکہ وطن عزیز کی محبت ان کے رگ رگ میں رچی بسی تھی، یعنی بچپن سے ہی وہ اپنے ملک کے لیے انتہائی جذبہ اور ولولہ دل میں رکھتے تھے۔ کرنل شیر خان نے بنیادی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی، پھر اسکول میں، بیٹا صفحہ پلٹیں گے، صفحہ نمبر 16 کی طرف جائیں گے، داخل ہوئے اور 8ویں جماعت کے امتحان میں اپنے اسکول میں اول آئے۔ میٹرک کا امتحان گورنمنٹ ہائی اسکول نوے کلے صوابی سے پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج صوابی سے FSC کا امتحان پاس کیا۔ FSC سائنس میں 12ویں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سائنس کا امتحان ہوتا ہے FSC، اور 12ویں کا امتحان ہوتا ہے۔ بچپن ہی سے ان میں سپاہیانہ جوہر موجود تھے۔ سپاہیانہ یعنی فوجی، اسی لیے ان کو عسکری زندگی سے بہت لگاؤ تھا، یعنی فوجی زندگی سے بہت پیار تھا، بہت لگاؤ تھا۔ وہ 1987 میں بحیثیت ایئرمین پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے۔ وہ 1970 میں تو پیدا ہوئے، لیکن 1987 میں بحیثیت ایئرمین پاک فضائیہ میں بھرتی ہوئے۔ تو وہ اس وقت یعنی وہ 1970 میں پیدا ہوئے اور 1987 میں وہ ایئرمین بھرتی ہوئے، تو اس وقت تک ان کی عمر کتنی تھی؟ 17 برس۔ ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مزید تربیت کے لیے اسکول آف ایروناٹیکل کورنگی کراچی چلے گئے۔ یہاں پر بھی خوب محنت سے تربیت حاصل کی اور اپنے محنت کے بل بوتے پر چیف آف اسٹاف ٹرافی حاصل کی، اور دوسرے کورسوں میں بھی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر شاہین بچے کا خطاب حاصل کیا۔ یعنی ایئرمین بھرتی ہونے کے بعد اور چیف آف اسٹاف یعنی اپنے اسٹاف کا جو چیف ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، وہ ٹرافی حاصل کرنے کے بعد ان کو شاہین بچے کا خطاب بھی ملا۔ کرنل شیر خان کے دل میں ایک عزم اور ولولہ تھا۔ عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، جو ان کو ہر پل بے چین رکھتا تھا۔ اپنے عزم اور ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، یعنی ان کو عملی شکل دینے کے لیے، انہوں نے بری فوج میں کمیشن حاصل کرنے کے لیے امتحان دیا۔ بری فوج کہتے ہیں جو زمین پہ چلنے والی جو فوج ہوتی ہے، یعنی 3 قسم کی فوجیں ہوتی ہیں، ایک فضائیہ ہوتی ہے، ایک بری ہوتی ہے اور ایک بحری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد 1992 میں شیر خان تربیت حاصل کرنے کے لیے پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد چلے گئے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کہاں ہے؟ ایبٹ آباد میں۔ 2 سالہ تربیت مکمل کرنے کے بعد 1994 میں شیر خان 2nd لیفٹیننٹ کی حیثیت سے پاک فوج کی سندھ ریجمنٹ میں شامل ہوئے۔ سندھ ریجمنٹ یعنی ایک گروپ تھا سندھ ریجمنٹ کا، ٹھیک ہے۔ 1 جنوری 1998 کو انہیں ناردرن لائٹ انفینٹری کی اس یونٹ میں بھیج دیا گیا، جو کشمیر کے محاذ پر دشمن سے برسر پیکار تھی۔ برسر پیکار یعنی مقابلے پر تھی۔
ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 1 جنوری 1998 کو انہیں ناردرن لائٹ انفینٹری کے اس یونٹ میں بھیج دیا گیا جو کشمیر کے محاذ پر دشمن سے برسر پیکار تھی. لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی طرف سے بغیر کسی سبب کے پاکستانی علاقے پر گولہ باری روزانہ کا معمول بن گیا تھا. یعنی یہ سرحدی علاقہ ہے تو یہاں پر ہر وقت جو ہے گولہ باری معمول کا حصہ ہوتا ہے. وطن کی سرحدوں کا دفاع کرنے کے لیے کرنل شیر خان نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا تھا، اس لیے 2 سال کے لیے انہیں وہاں بھیج دیا گیا. رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی خواہش کے، انہوں نے اس سخت ترین جگہ پر لائن آف کنٹرول جو ہے وہ ڈیوٹی کے لحاظ سے بہت سخت علاقہ ہے، کیونکہ یہاں پر ہر وقت جو ہے جان ہتھیلی پر لے کر انسان، ہمارے جو فوجی ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں، اپنے فرائض کی انجام دہی میں لگے ہوتے ہیں. تو انہوں نے اتنے سخت جگہ کا انتخاب خود اپنی مرضی سے کیا. ٹھیک ہے، اس لیے انہیں وہاں 2 سال کے لیے بھیج دیا گیا. بیٹا آج ہم یہاں تک پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے سبق کا پہلا حصہ تھا. ہم نے سبق صفحہ نمبر 14 سے 16 تک کا پڑھا. بقیہ حصہ جو ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کے الفاظ معنی جو ہے وہ بھی، اس کا پیج بھی دکھاتی چلوں. یہ پیج میں نے کچھ اس طرح سے بنایا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے جو الفاظ معنی ہیں نا وہ جون ٹاسک کے سوال نمبر 2 میں بھی ہیں، تو آپ کو جون ٹاسک کرنے میں بھی آسانی ہوگی. غیرت و حمیت، خودداری، غیرت، حیا، لاج، کوئی بھی اس کے میننگ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عزم، ارادہ، عزم، ارادہ، جنگجو، لڑاکا، تکراری. اب یہ وہ لڑاکا نہیں ہے جو بات بات پر جو لوگ لڑتے ہیں، یہ وہ لڑاکا ہوتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں، جن میں جرت ہوتی ہے کسی کو شکست دینے کی. بڑے پیمانے پر اس کے جو ہے ہم معنی استعمال کر سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ جو ہمارے دوست جو آپ سے لڑتے رہتے ہیں، اس کو ہم جنگجو نہیں کہہ سکتے. جنگجو بہت بڑے معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے سیسا پلائی دیوار، یعنی مضبوط دیوار، انتہائی پائیدار دیوار. انتہائی پائیدار ایسی جگہ جس کو دھکا دے کے گرانا یا جس کو کسی چیز سے مار کر گرانا ناممکن ہو. عہدہ برا ہونا، بجاوری کرنا، انجام دہی، تعمیل یا کسی بھی کام کی تکمیل. دل جمع، اطمینان، تسلی. معرکہ، میدان جنگ. خوش تدبیری، اچھی تدبیر. دنگ رہ جانا، حیران رہ جانا. اوسان، خطا ہونا، گھبرا جانا. میں دوبارہ سے اس کی میننگ بتاتی چلوں. غیرت و حمیت، خودداری، حیا، لاج، عزم، ارادہ، جنگجو، لڑاکا، تکراری، سیسا پلائی دیوار، انتہائی مضبوط، پائیدار. عہدہ برا ہونا، بجاوری، انجام دہی، تعمیل یا تکمیل. دل جمعی، اطمینان، تسلی. مارکا، میدان جنگ. خوش تدبیری، اچھی تدبیر. دنگ رہ جانا، حیران رہ جانا. اوسان، خطا ہونا، گھبرا جانا. بیٹا امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلا حصہ اس کا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.